آج یہ زبان پہ خدا کا کلام آ رہا ہے، زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے، سلاطین عالم سونے سے جھکا رہے، رسول خدا کا غلام آ رہا ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لیجیے گا، اسی کے بعد چل دو۔ آپ حضرات آگے مسجد کی دیوار سے ایک لمحہ بنا ہے، یہ چیزیں مسئلہ بھی آپ نے رکھی، اور جس طرح آپ کسے بنائے نا اس طرح قومی بنی اسرائیل جس کا تھوڑا سا ہو جائے گا، تھوڑا ان کی دکھائیے مجھے، آپ بھی تھوڑا ہو جائیے، آپ تھوڑا آگے کر کے آئیے، آپ تھوڑا کر آئے، بچے اصل میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، تو محفل کا مزاج مطابق کو بدل جاتا ہے، جن کو آگے ہونا چاہیے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں اور جن کو پیچھے ہونا چاہیے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ سے اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے انٹرویل کر لیتے ہیں تاکہ چائے کا ماحول تقریر میں اور خطبے میں، کیونکہ خطبہ کوئی سا بھی ہو اس کو سننا واجب ہے، چائے میں آپ لگائیں گے تو لوگ پھر واجب کو چھوڑ دیں گے، تو میں چاہتا ہوں پہلے چائے پی لیجیے اور اس کے بعد میں گفتگو شروع کروں۔ کیا خیال ہے؟ جی صحیح ہے، پہلے آپ نے چائے پی لیجیے، بہت ٹھنڈی آ گئے، بہت دیر ہمارے پانے رسول کے اعلیٰ حضرت حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی بات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چیت نہ کریں اور خاص طور سے مجھے سننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام علی حبیبہ سراجا منیرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم القيامة كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم غوث اعظم مملی بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خالہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شہر احمد رضا خان قطب عالم میزنم مشرقین خان حضرت علامہ مولانا مفتی اختر اللہ خان صاحب
سرکار کا شریعہ کے کلام کے دو تین شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ سما قائم ہو جائے اور پھر بارگاہ خواجہ غریب نواز میں محبتوں کا خطاب پیش کیا جا سکے۔ آپ اگر زندہ دے رہے ہیں تو ذرا ثبوت دیتے ہوئے مجھے بتائیے کہ ہم لوگ سننے کا مزاج رکھتے ہیں اور الحمدللہ اگلا سفر آپ کے ساتھ بآسانی طے کریں گے۔ ذرا بڑا نواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے یعنی سبحان اللہ کہہ دیا کرتا ہے اور الحمدللہ بول دیتا ہے دن میں 100 بار، تو سرکار فرماتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تقریر ختم ہونے سے پہلے کم سے کم 100 بار کو یہ ورد کر کے جائیے گا تاکہ حدیث پاک کا جو تحفہ ہے وہ آپ کو مل جائے، حدیث پاک کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے۔ سرکار کا شریعہ کا یہ کلام بہت زیادہ مشہور نہ صحیح لیکن بہت زبردست کلام ہے، اور اس کا پہلا جو مصرع ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے گریزہ۔ گریزہ کہتے ہیں کسی سے دور بھاگنے والا، اور ایک لفظ ہے فرزانہ۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو۔ سرکار کا شریعہ یہ کہتے ہیں جو میرے سرکار سے دور جاتا ہے، زمانہ اس کو عقل مند کہے لیکن حقیقت میں وہ دیوانہ اور پاگل ہوا کرتا ہے، اور جو سرکار پر قربان ہو جاتا ہے زمانہ چاہے اس کو پاگل کہتا رہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں پاگل کہا، مگر اویس قرنی جیسا عقل مند اور سمجھدار ہمیں کائنات میں ملتا ہی نہیں۔ تو اسی کی ترجمانی سرکار کا شریعہ نے کی ہے۔ تم سے جو گریزہ ہے، کلام بڑا مشہور ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز اجابت۔ اسی طرز پر اور اسی بحر پر سرکار کا شریعہ نے ایک کلام لکھا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ ایک عجیب لطف آپ کو آئے گا۔ تم سے جو گریزہ تم سے جو گریزہ ہے، فرزانہ و دیوانہ، تم سے جو گریزہ ہے، تم سے سرکار جو دور جاتا ہے، فرزانہ و دیوانہ یعنی عقل مند ہوتے ہوئے بھی وہ دیوانہ ہے۔ تم سے جو گریزہ ہے، فرزانہ و دیوانہ، تم پر جو ہوا شیدا۔ اس کا پلٹ سرکار جو آپ پر شیدا ہوتا ہے، دیوانہ وہ فرزانہ، یعنی زمانہ اس کو دیوانہ سمجھتا ہے مگر فرزانہ بنی عقل مند ہوا کرتا ہے۔ تم پر جو ہوا شیدا، تم پر جو ہوا شیدا، دیوانہ وہ فرزانہ، تم شیدا۔ اور پھر بادشاہ نے کہا تھا آدھر پہ تجھے رکھنوں ہے جل رہے جانا نا، میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا،
قرآن فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. رات چلے گے، یہ رات ختم ہوگی، دن آئے گا، دن جب ختم ہو جائے گا رات آ جائے گی. یہی تو اللہ نے سسٹم بنایا، یہی تو اصول اور ضابطہ بنایا. مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آخر رات جاتی ہے، دن آتا ہے. یہ دن آتا کیوں ہے؟ اور جب دن آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر روشنی اور نور اور چمک پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سرکار دار الشریعہ اسی مفہوم کی ترجمانی کرتے اور ریزن بتاتے ہیں، سبب بتاتے ہیں. کہہ رہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے سرکار نے اپنے بالوں میں کنگا کر لیا ہے، میرے نبی کے مانگ سے جو نور نکلا ہے اس کو دیکھ کر دن نکل آیا ہے. جانے دن آنا سے مراد سرکار ہے. شانہ کاندے کو بھی کہتے ہیں اور کنگے کو بھی کہتے ہیں. اب ذرا سرکار تاج الشریعہ کا تخیل دیکھیے. کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے ساحل نکلی، رات کے پردے سے چھپ کے سے ساحل نکلی. کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے ساحل نکلی، یا جانے دلارانے. مجھے دیکھیں، میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں دے رہا ہوں. یا جانے دلارانے زلفوں میں کیا شانہ، یا جانے دلارانے. کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے ساحل نکلی، یا جانے دلارانے زلفوں میں کیا شانہ. تم پر جو شیدا بدکار سہی لیکن بدکار سہی لیکن بندہ اترے سرکار کے بندے ہیں. آسم کرنے کچھ سٹرے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ ایسے سٹرے بھی ہیں، اور یہ سرائے خام بھی برابر نہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے دور سے سڑے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے دور سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں بیٹھا تھا استاد زمن علامہ حسن کے گھر کے باہر. میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، محفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص آیا جس کا چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ عربی النسل ہے. اور سرکار فرماتے ہیں احب العرب، عرب سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری عادت تھی اور عادت ہے کہ جب بھی کسی عربی کو دیکھتا تھا اس کے استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ میرے سامنے سے آ رہا تھا، دل یہ کہتا ہے کھڑا مت ہو، حدیث کہہ رہی ہے عربی ہے کھڑا ہو جا. اب یہ خیال آیا، میرے امام کہتے ہیں ابھی بات چیت نہیں ہوئی تھی مگر دل یہی کہہ رہا تھا بیٹھا رہ بیٹھا رہ، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث کا فرمان میرے دل پر غالب آ گیا. میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد میں نے عربی میں بات کی. کہا جب بات کی تو پتا چلا یہ بہت پکا وہابی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل میں جو تھا وہ صحیح نکلا. اب اعلیٰ حضرت نے مجھ سے بات کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ کہ صاحب چلے جاؤ وہاں سے. تو معلوم ہے کیا کہنے لگا بھاڑا تو دے دیجیے جب آئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اگر جانا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے کچھ وہابیوں کا پتہ بتا دیا. اور وہابی کہاں تھے اس وقت؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جب اپنوں میں چلا جا تو اپنے شیطانوں میں جا کر انہیں سے مانگنا. احمد رضا خان جب کسی پر عقیدہ کو دیکھنا کہا
اعلیٰ حضرت کا کثرت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سننے کا ماحول دیجیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل باغ ہوگا۔ شرط بات کیجیے، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ ہم سرکار کے بندے ہیں کہ نہیں؟ بولو کس کے بندے ہیں؟ خدا کے بھی بندے، سرکار کے بھی بندے، مگر خدا کے بندے ہیں تو اس اعتبار سے کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے بندے اس اعتبار سے ہیں کہ مصطفیٰ کی غلامی کو پٹا کرے میں ڈال دیا۔ سمجھ گیا؟ اچھا یہ کوئی کہہ کون رہا ہے؟ کس نے کہا کہ محبوب یہ سب امتی آپ کے بندے؟ قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو۔ کس نے کہا ہے؟ 24 پاری کی آیت کریمہ، اللہ کہہ رہا محبوب آپ کہیے اے میرے بندو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے میرے بندو کا خطاب اللہ کو پسند تھا، اسی لیے تو امتیوں کو بندہ بنوا دیا۔ رسول کریم علیہ السلام سے کہا گیا آپ کہو اے میرے بندو۔ کون سے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر کے؟ فرمایا مجھ سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جو اللہ کا بندہ جو ہم سب ہیں الحمدللہ، رسول پاک کے بھی بندے ہیں، تو جو رسول کا بندہ بن جاتا ہے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب کا رنگ رسا سرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد کا معنی بندہ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا انجام بتا دیا۔ جو غلام مصطفیٰ، جو بندہ مصطفیٰ بنتا ہے، کہاں خواب کا رنگ رسا سرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، اور جو عبد مصطفیٰ ہے اس کے لیے سرپرائز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ میری طرف توجہ دیجیے، اس دماغ کو میری طرف لگائیے، میں آپ کو سنانے آیا ہوں، آپ مجھے سننے آئے۔ توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں اپنے دادا کے روش میں چلتے ہوئے؟ بدکار صحیح لیکن بندہ ہو تیرے در کا، اور جب بندہ ہو تیرے در کا تو کیا دعا ہے؟ محروم نہ رکھ مجھ کو اے شاہ کریم محروم نہ رکھ مجھ کو۔ سرکار شریعہ کیا کہتے ہیں؟ اور بیدر بادشاہ نے کہا تھا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، لازم صاحب تھوڑا ساتھ دیجیے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے جو ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا تھا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہتے رہا یہ ہے میرا دیوانہ۔ آج شریعہ کیا کہتے ہیں؟ یوں تام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر، دیکھے کوئی اختر کا یہ نام سے غلام آرا۔ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام آرا، تم پر جو ہوا شیدا۔ درود پاک پڑھیے اللہم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود و سلام پڑھنے کے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک
یہ محفل ہے ان کی تقریب پاک ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس پیارے بڑی ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کا میدان ہم سب کو عطا فرمائے. آپ وعدہ کرتے چلے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید 25واں یہ پروگرام آپ کا ہے. اب موسم کی وجہ سے مسجد میں رکھا گیا ہے لیکن بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ یہ محفل پاک اللہ حوالے کی اللہ کے گھر میں ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ارمیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں خواجہ پاک کو یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، ان سب کی عادت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ سونے سے پہلے 3000 بار نبی پہ درود پڑھا چکے. سبحان اللہ. کتنی بار؟ 3000 بار. ابھی دو چار نقطے آپ کے ذہن و دماغ کو مٹاؤں گا. رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت نبیہ ابن وہب کہتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. فذکروا رسول اللہ. لوگ جو بیٹھے تھے وہاں پر صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، تابعین کی جماعت بھی موجود ہے. آج میں بھی ذکر کر رہا ہوں مصطفیٰ کا. آپ میری زبان سے ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. وہ بھی وہی سما تھا کہ ذکر کرنے والے صحابہ تھے اور سننے والے بھی صحابہ اور تابعین تھے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا دیکھا سرکار کا ذکر چھڑ گیا ہے تو آپ نے بھی اپنی محبت کا خراج پیش کیا. اب عربی کے الفاظ سنیے گا. آپ کہتے ہیں ما من یوم یدعو الا خرج 70,000 من الملائکۃ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یضربون باجنحتهم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا توجہ فرمائیے گا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں لوگ موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی جماعت وہاں موجود ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے کہا لوگوں جب دن نکلتا ہے یہ سورج ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے تو دو چار نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی قبر پہ آتے ہیں. ہم نے کہا کرتے کیا ہے؟ فرمایا حتی یحفوا بقبر رسول اللہ. آنے کے بعد میرے مصطفیٰ کی قبر کو چاروں طرف سے گھیر دیا کرتے ہیں. چاروں طرف سے آ کر قبر کو گھیر لیا. اعلیٰ حضرت کے عرش رضوی میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کوئی اعلیٰ حضرت کے سرہانے کھڑا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کے پیروں اور قدموں کی طرف ہے، کوئی امام کے دائیں جانب ہے، کوئی امام کے بائیں جانب ہے. ہم نے کہا اس طریقے سے سرکار علیہ السلام کے اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہے ولی کے چاروں طرف آ کر آپ اپنے مزار کو چوطرفہ گھیر لیا کرتے ہیں، کوئی ثبوت ہے کہیں جا رہے ہیں تو کہنا ادھر صاحب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر پر آ کر فرشتوں نے گھیر لیا ہے، ادھر امام احمد رضا خان کے غلاموں نے گھیر لیا ہے، ادھر آقا کے لال کی بارگاہ سے فیض لیا جا رہا ہے. یہاں مصطفیٰ کی عاشق کی بارگاہ سے فیض حاصل. یہ آپ ہی کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے. زبان سے بولیے. اس لیے کہ جو زبان گناہ زیادہ کرتی ہے اس کو نیکیاں بھی زیادہ کرنا چاہیے. جو آنکھیں گناہوں کا کام دیکھتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نیکی کی چیزیں بھی دیکھیں. جو کان برائی زیادہ سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ کی زیادہ سنیں تاکہ وہ گندگی صاف ہو اور آنکھ اور کان سب کے اندر نور بھی نور پیدا کرے. توجہ فرمائیے گا. فرشتے 3 کام کرتے بڑے نبی کی بارگاہ میں آ کر. پہلا کام یہ ہے کہ سرکار کی قبر کو چاروں طرف سے گھیر دیا. دوسرا کام ہے یضربون باجنحتہم، اپنے بازوؤں کو میرے نبی کی قبر سے ٹچ کرتے ہیں.
ہم نے کہا فرشتے نوری مخلوق ہے، نور سے اللہ نے پیدا کیا، مگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے میرے نبی کی قبر سے اپنے نور والے پروں کو ٹچ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے نور کہیں اور سے نہیں اسی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ اسی لیے قبر علی کا امام کہتے ہیں میں کہتا تو بادشاہ پر بے پیالہ نور کا، نور دن دورہ تیرا بیداد سب کا کہ بعد میں ہے وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میرے نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا بولو۔ اچھا سرکار کے چاروں طرف آ کر قبر شریف کو فرشتوں نے گھیر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ قدسی فرشتے کو کہتے ہیں، تھکے تو نہیں نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ ذرا بڑا نماز سے تصدیق کر دیجیے۔ تیسرا کام یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں آ کے درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے حتیٰ اذا امسوا حاجو، جب شام ہوتی ہے یہ 70,000 چلے جاتے ہیں۔ حبط مصرہم، 70,000 پھر چلے جاتے ہیں۔ فصنعوا مثل ذلک، جو پہلے 70,000 فرشتوں نے صبح والوں نے کیا تھا اب شام والے رات والے بھی وہی کر رہے ہیں۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ فرمایا یہاں تک کہ حتیٰ تنشق عنہ الارض، یہاں تک کہ آقا نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور جب سرکار اٹھیں گے خرج فی 70 الف من الملائکہ حتیٰ یصفونہ، فرمایا یہ 70,000 پھر نکلیں گے اور سرکار علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھنڈ میں کدھر جائیں گے؟ کرسی شفاعت کی طرف پڑھتے نظر آئیں گے۔ سنیو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیسے ہم مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے والوں، آج آپ آئے نہیں ہو بلائے گئے۔ اولیاء اکرام سے ہمیں پیار ہے، افراتفری کا ماحول ختم کرے، گہما گہمی نہیں۔ میری بات کو سنیے ذرا، کچھ بیچارے بڑے دھیان سے سن رہے، کچھ بات میں رہتے ہیں۔ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پورے جسم کو کان بنا کے وہ کان مجھے دے دیں اور محبت سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ جو فرمانا ہم حضرات اولیاء سے پیار کرتے ہیں، جوان کہتے ہیں نہیں بابا ہم مزار پہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک مزارات اولیاء مٹی کا ڈھیر ہے۔ نہ سنا ہو تو سن لیجیے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے کہا کہ مزارات اولیاء معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہم نے کہا تو ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے، اندھے کو ہمیشہ ہر چیز اندھیرا ہی نظر آتی ہے نا، اسی لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ عقل کے اندھے ہے۔ اگرچہ ظاہری آنکھ کام کر رہی ہے، بات آ گئی تو تھوڑا سا مسئلہ حل کر کے چلا جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے سرکار نے جب قرآن کی چوٹی پر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، ابو جہل نے کہا میں نہیں پڑھتا، عتبہ بولا میں نہیں پڑھتا، شیبہ بولا میں نہیں پڑھتا۔ سرکار نے کہا میرے مولا یہ تو کوئی تیار نہیں ہے۔ رب نے کہا تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ حضرت جبریل قرآن پاک کی آیت لے کر کے آئے، انک لا تسمع الموتى، اے میرے محبوب یہ مردے ہیں، ان مردوں کو آپ نہ سنا سکیں گے۔ ہم نے کہا قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے، عتبہ کو مردہ کہہ رہا ہے، شیبہ کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی میدان کربلا میں حسین کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کے کہتا حسین مردہ ہو گئے ہیں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا، لہذا وہ مردہ ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، لہذا مردہ ہو گئے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی پابندی لگا دی، کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ مت کہنا۔ ہم نے کہا سوچ تو سکتے ہیں، قرآن بولا نہ لانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ارے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے، پھر یہ قرآن زندہ کیسے ہے؟ ادھر ابو جہل چل رہا ہے مگر قرآن مردہ کہتا ہے، ابو لہب چلتا ہے مگر قرآن مردہ کہتا ہے، عتبہ چلتا ہے مگر قرآن مردہ کہتا ہے۔ حسین کی گردن کٹ گئی ہے پھر بھی حسین زندہ ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔
زندہ ہیں बोलो अपनी कब्रों में जिंदा है। जिंदा है और हम जमीन पर जिंदा, वो जमीन अंदर जिंदा और जिंदा जिंदों से बात करता है। अच्छा, ये मोहब्बत औलिया इकराम की हमारे दिलों में आई कब से है, ये भी तो मसला क्लियर करूं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की महफिल में आए हो तो ये भी तो समझो कि ख्वाजा से प्यार कब से है। जब माँ ने जन्म दे दिया तभी से प्यार है, या उसके बाद जब होश आया तब से प्यार है, या जब से किसी सुन्नी आलिम से सुना तब से प्यार है। मैंने कहा नहीं प्यार है, जब तू नहीं आया था तब से प्यार है। मैं नहीं कहता, सरकार की हदीस बोलती है। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। सरकार फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की राविया है, फरमाती है मेरे नबी ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदा फमा तआरफ़ मिनहा इख्तलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ़ा। सरकार फरमाते हैं लोगों, जब तुम दुनिया में नहीं आए थे आपकी रूह भी वहां मौजूद थी। कहा रूहों की दुनिया में जिसको आलम अरवा कहा जाता है, वहां नबियों की रूहें भी थी, अरवाह की रूहें भी थी, अक़ताब की रूहें भी थी, औताद की रूहें भी थी, अफराद की रूहें भी थी, औलिया इकराम की रूहें भी थी, और उसके अलावा मुत्तकी परहेज़गार लोगों की रूहें भी है और वफाशियार लोगों की रूहें भी है। एक जुमला फाइनल, बिल्कुल फाइनल जुमला दे रहा हूँ, मुस्तफा के वफादारों की रूहें भी है और औलिया के गद्दारों की रूहें भी वहाँ मौजूद थी। अब सुने, सरकार ने फरमाया किस तरह वो रूहें वहाँ पाई जाती थी। फरमाया जिस तरह छावनी के अंदर फौजी जमा होते हैं, एक का क्वार्टर यहाँ है, दूसरे का बराबर में है, उसके बराबर में तीसरे का है। सरकार ने फरमाया इसी तरीके से सारी रूहों को जमा कर दिया गया, मगर इन रूहों में दो तरह की रूहें थी। कुछ रूहें ऐसी थी जिनका आपस में ताल्लुक भी था, कनेक्शन भी था, इंटरेक्शन भी था, परिचय भी था, जान पहचान भी थी। लेकिन कुछ रूहें ऐसी थी जिन्होंने उनको नहीं पहचाना था। किनको? आप कहेंगे किनको? मैं कहूंगा जिन्होंने नबियों को नहीं पहचाना था, जिन्होंने गौसों को नहीं पहचाना था, जिन्होंने औलिया को नहीं पहचाना था, जिन्होंने अफराद को नहीं पहचाना था, जिन्होंने औलिया इकराम की जमातों को नहीं पहचाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन रूहों में एक जमात वो थी जिन्होंने नबियों को भी पहचाना है, जिन्होंने गौसों को भी पहचाना है, जिन्होंने अब्दाल को भी पहचाना है, जिन्होंने औताद को भी पहचाना है। सरकार नतीजा क्या निकला? फरमाया जिन रूहों की आपस में जान पहचान हो गई थी, जब इन रूहों को इंसानी जिस्म में डालकर दुनिया में भेजा गया, सरकार ने फरमाया जब दुनिया में आए तो इन जान पहचान वाली रूहों के दरमियान नफरत पैदा नहीं की गई, मोहब्बत पैदा कर दी गई। जिनमें जान पहचान नहीं, फरमाया फमा तआरफ़ मिनहा इख्तलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ़ा। अब जिन रूहों का आपस में कनेक्शन न बना तो वो कनेक्शन वहां भी कट रहा, यहाँ भी कट रहा। तवज्जो फरमा। दो जमातें हो गई। अब आप खुद फैसला करो, आप कौन से वालों में? आप उन वालों में हो जिनकी पहचान वहां हो गई। अच्छा, बदअकीदा देवबंदियों का एक मौलवी है कारी तय्यब, उसने बात लिखी है, अक्ल से बिल्कुल खाली होते हैं, बात लिख जाते हैं और सुन्नियों के मतलब की बात कह के चले जाते हैं और सोचते ये है कि साहब हमने अपनी मतलब की कही है। उसने मालूम है एक तौजीह की इस हदीस की, इस हदीस का मतलब बताते हुए कहा आपको पता है किन लोगों के दरमियान आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा हुआ था। हमने कहा बता तू क्या लिखता है? कारी तय्यब बोला असल में मामला ये था कि जिन रूहों का आमने सामने चेहरा आ गया था, जो फेस टू फेस हो गई थी, जिनका मुवाजहा आ गया था, जो मुशाफा थे, एक दूसरे की तरफ थे, उनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई। और जिनकी पीठ पीठ से मिली है, जिनकी पुष्ट पुष्ट से मिली है, उनमें मोहब्बत पैदा नहीं की गई। हमने कहा तूने बात लिखी, अगर सिर्फ अपने मतलब की लिखना चाह रहा था, लेकिन लिख के हमारी मतलब की चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हजरत गौसे आदम की रूह थी तो हमारी रूह का चेहरा गौसे
ولی ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے کتب ہیں اور مجددین جیسے اعلیٰ حضرت مجدد ہے اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی بھی مجدد ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کے لیے کچھ لکھا نہیں, کچھ کیا نہیں. ابھی انتظار کریں, میں دوں گا الحمدللہ وہ ساری چیزیں آپ کو. زیادہ تفصیل تو نہیں دے سکتا اس لیے کہ وقت کافی ہو رہا ہے, لیکن جو دے کے جاؤں گا اس کو ذہن میں بٹھا لینا. کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا بہت جگہ کام آ جاتا ہے, مگر ولی کا مقام سمجھیے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی خالی ولی ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک تو ساری کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں اور ہندوستان کے راجا ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. اور ذرا غور فرمائیے گا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں. حضرت حامد بن حیان کہتے ہیں بادشاہ تو بہت آئے ہیں نا ہندوستان میں, بادشاہ تو بہت سے آئے ہیں, مگر کسی کی سلطنت 2 سال نہیں, 4 سال نہیں, 5 نہیں, اس کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو گئی. لیکن میرے خواجہ کے ابھی دل پر راج کرتے تھے, آج بھی آج جو ہے آپ کی حضرت محبت سے بولیے, زبان سے سبحان اللہ. ہم نے کہا آخر یہ محبت پیدا کیوں کی گئی؟ تو حضرت حامد بن حیان کہتے ہیں ما اقبل عبد بقلبه الى الله الا اقبل الله بقلوب عباده المؤمنين اليه حتى يرزقهم مودة. حضرت حامد بن حیان فرماتے ہیں لوگوں, جو بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف لگ جاتا ہے, اللہ کی ایمان والوں کے دل میں اس کا پیار پیدا فرما دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ولی ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب ہیں اور اس وقت ہندوستان کے اولیاء اکرام کے سردار ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بعد میں سمجھیے گا. پہلے میں آپ کو 5 کیٹیگری بتا دوں ولیوں کی, ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ کے گوش گزار نہ ہوئی ہو یہ بات. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں ان اکبر الاولیاء عبادت صحابہ کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابطال. فرمایا ولیوں کی 5 قسمیں ہیں. اونچا بولو کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. اس طریقے سے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے, کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے, کوئی دروغہ بنتا ہے, کوئی ایسو بنتا ہے, کوئی سیو بن جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ نے روحانی مراتب بھی رکھے ہیں. یہ تو دنیاوی مراتب ہے جہاں ظلم ہی ظلم ہے, جہاں انسان کے نام پر کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ مراتب وہ ہے جہاں ساری مخلوق کی خدمت ہی خدمت ہے, فائز ہی فائز عطا کیا جاتا ہے. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرماؤ, کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. ولیوں میں سب سے بڑا مقام قطب کا ہوتا ہے, دوسرا مقام وزیر کا ہوتا ہے, تیسرا مقام فرد کا ہوتا ہے, چوتھا مقام افراد اوتاد کا ہوتا ہے اور 5واں مقام ابطال کا ہوتا ہے. سب سے نیچے ولیوں کی جو جماعت آتی ہے وہ ابطال آتی ہے, مگر سرکار نے ایک ابطال کے لیے اس کی عظمت اور بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں سرکار کی اس حدیث کو تحریر کیا ہے. الامر والمنع کے اندر میرے امام حدیث تحریر فرماتے ہیں, توجہ فرمایا, 5 قسمیں ہیں ولیوں کی. سب سے بڑا مقام قطب کا ہے, دوسرا مقام ایک قسم ہے وزیران ان کا ہے, اس کے بعد افراد کا ہے, اس کے بعد اوتاد کا ہے, اس کے بعد ابطال کا ہے. ایک ابطال کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ تو قطب ہے نا قطب, میں ابطال کی بات کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں الابطال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم تسقون. فرمایا میری امت میں ولیوں کی جماعت میں 30 ابدال ہے. سرکار یہ 30 ابدال پیدا کیوں کیے؟ یہ جو مردود زمانہ ہمارے اور حضرات اولیاء کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں, ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کھاتے ہیں دلے گھر کا. بات سمجھیے گا, کلیئر کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا 3 وجہوں سے ان ابدال کی جماعت کو دنیا میں رکھا ہے. یا بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں, میں اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں بھائی صاحب 24 گھنٹے میں آپ کتنا گھنٹہ دین کے لیے دیتے ہیں, تو نیل ہو جائے گا معاملہ. یہ اعظم نگر ہے جناب, لیکن اعظم نگر میں
जो आजम का माना सबसे बड़ा होता है, समझ गए? मगर आजम नगर की झलकी नजर नहीं आ रही, इसलिए कि ख्वाजा का सदका पूरे साल खाते, जब उनकी महफिल की बात आई तो एक बारिश की वजह से घरों में बैठे रहे। कितने अफसोस की बात है। शादी होती तो आज जनाब बड़ा अच्छा सूट बूट लिबास पहन के जाते, चाहे कितना भी कुछ करना पड़ता, लेकिन जिसका खा रहे, जिसका सदका हम पूरे साल खाते, उसके नाम पर एक दिन हम कुर्बान नहीं कर सकते। जो है तो कितना वक्त देते हम दिन के लिए, कहेंगे बनाना 1 घंटा भी नहीं। हमने कहा चल तो अपने लिए, अपने दिन के लिए 1 घंटा नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चों के लिए 1 घंटा जरूर निकाल लो, जिसमें दीन की बातें सिखाओ बच्चों को। इसलिए कि कैरम बोर्ड हो या उसके अलावा गेम हो, या हमारे बच्चों के जिस तरह कल्चर को तबाह कर रहे हैं, शायद आपको महसूस हुई है कि हमारी आने वाली नस्लें कितनी जल्दी से तबाह होने वाली है। अगर बच्चा कहीं पढ़ता है तो घंटा 2 घंटा निकालिए। मैं बाप के ज़हन और दिमाग को करीब करना चाहता हूँ। हमने कहा 1 घंटा भी दीन के नाम पर नहीं, नमाजों का हाल भी याद करते, इबादतों का हाल भी याद, चेहरे पर सरकार की सुन्नत किस तरह सजाना चाहिए उससे भी बहुत लोग दूर है। आप बताइए ऐसे हालात में, जबकि हमारी रातें भी गुनाह में गुजरती हो और दिन भी गुनाह में गुजरता हो, रिश्ते हलाल से भी दूर रहते हो, सूद जैसी बलाएं हमारी कौम में आ जाए, रिश्ते हलाल खाने की बलाएं आ जाए, अब बोलो हम किसी एक लुक़मे के काबिल हैं? हमें पानी मिले इस लायक है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़ी दे, लेकिन फिर भी अपने कदीर खिलाता है और हम पर अज़ाब नहीं आता। ना हम रात में मरते हैं, ना हम दिन में तबाह होते हैं, ना हमारी नस्लों पे अज़ाब आता है। आपने कभी गौर किया कि ये अज़ाब आता क्यों नहीं है? अब सुनो, सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में 30 अब्दाल रखे गए हैं, रखे इसलिए गए हैं बेहिन तकूम अर्दो, इन्हीं की वजह से तुम्हारी जमीन तबाह होने से बची हुई। तुम तरून, और फरमाया जो बारिश होती है ये इन्हीं का सदका। सुभान अल्लाह। अब घरों में बैठकर अच्छे से अच्छा खाते, कभी शमा की तरफ जा रहे हैं, कभी आजमनगर के कबाब खाए जा रहे हैं, कभी घर के अंदर और मुरक्कब ग़िज़ाएं। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो मियां, कुरान मना नहीं करता, मगर फजूल खर्ची ना करो, किफायत से काम करो। फरमाया खा ले। मालूम है कभी आपने गौर किया कि ये मिलता क्यों है? फरमाया वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं अब्दाल की जमात के सदक़े में तुम्हें रोज़ी सुभान अल्लाह। समझ गया? अच्छा, एक दिन मैं गौर करने लगा, मैं भी 2 साल पहले या 3 साल पहले आला हज़रत के खलीफा अल्लामा महमूद जान साहब अलैहि रहमत काठियावाड़ के इलाके में, उधर मेरा जाना हुआ। नाज़िम साहब जरा तवज्जो मेरा वहां जाना हुआ। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनका नाम हज़रत शिराज़ी है, और उन्होंने आला हज़रत के आने से 170 साल पहले बता दिया था कि बरेली में अहमद रज़ा खान पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में ख्याल आया, किसी ने बताया मुफ्ती आजम जाते थे वहां हाजिरी देने। मैंने कहा जब मेरे दादा पीर जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। मैंने भी उनसे कहा, वो कार में लेकर के गए, लेकिन यकीन माने बड़ा ऊपर खाबर रास्ता था, उल्टा सीधा रास्ता। मैं गौर करने लगा, सरकार मुफ्ती आजम काय में आते थे तो किसी ने बताया वो रोड के अंदर आया करते थे। मैंने कहा ऐसा रास्ता 40 साल 42 साल पहले ऐसा
राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सुना? अगर सुना है तो हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर से निकली खाने काबा का तवाफ करने, जैसे मक्का शरीफ हुदूद हरम में एंट्री करना चाहती थी, नापाकी के दिन शुरू हुए। अब मंथली जब आई तो जाहिर सी बात है, कुरान कहता है कि नापाक आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता। और काबा कहाँ है? अरे भाई काबा कहाँ है? मस्जिद हराम शरीफ में। कहाँ है? मस्जिद हराम शरीफ में। अब मस्जिद के अंदर तो नापाक नहीं जाएगा। हजरत राबिया बसरिया प्लेन का सफर करके, ट्रेन का सफर करके नहीं आई थी, पैदल आई थी। लंबा सफर करके आई। जैसे ही हुदूद हरम के करीब आई, फौरन नापाकी के दिन जब शुरू हो गए तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, रोते 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 आंख सो गई। जुमला दे रहा हूं, ज़ाय मत कीजिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते सो जाती है। इधर आंख सोती है, उधर किस्मत जागना। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सो रही है। अल्लाह ने खाने काबा से कहा किताब का हवाला दे दो ताकि दिल को इत्मीनान हो जाए। आला हज़रत की फतवा रज़िया की 11वीं जिल्द में ये इस्तिफ्ता है, लेकिन हकीकत में ये फतवा है जो इस्तिफ्ते की शक्ल में आला हज़रत के बाद तस्दीक के लिए आया है। और ये वाक़िया जहां लिखा गया है, किताब का नाम मसनवी मादरे फैज़ है, लिखने वाले अल्लामा शाह ज़मान इलाहाबादी और हज़रत हसन इब्न कुतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। फरमाते हैं हज़रत राबिया बसरिया रो रही है, रोते रोते सो जाती है। अल्लाह ने खाने काबा से कहा, हे काबा अपने दरो दीवार को लेकर के जा, रुकने यमानी को लेकर के जा, रुकने शामी को लेकर के जा, रुकने इराकी को लेकर के जा, हजरे अस्वद को लेकर के जा, अपनी चार दीवारी को लेकर जा। जहां राबिया लेती है, राबिया तो नहीं आएगी, इसलिए कि मेरे कानून की पासदारी कर रही है। अब तुझे जाना होगा जहां राबिया लेती है, वहां जाकर के राबिया का तवाफ कर। मौला इतने बंदे मेरा तवाफ करने आए, मैं एक बंदी के लिए चला गया, इतने बंदे मेरे दीदार से आला हज़रत बनी है ना। हमारे बरेली शरीफ में, चूंकि मेरा भी तो आबाई वतन बरेली शरीफ ही है, तो मुझे बहुत पुरानी बातें मालूम है। डिस्ट्रिक्ट बरेली ही पड़ता है मेरा, और मैं पुश्तीनी बरेलवी, साकिनन भी बरेलवी हूँ और मसलकन भी बरेलवी। अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है? बरेली शरीफ आप यहाँ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत की विलायत को कुछ लोग यहाँ कुछ ऐसे भी सरफिरे, बड़े मौलाना साहब, ऐसे सरफिरे आपने सुने होंगे, बड़े मौलाना साहब थे। मैंने कहा तेरे बाप के यहाँ से विलायत की बट्टी है, रसूल पाक के यहाँ से विलायत। आला हजरत को मुजद्दिद मानते, और मुजद्दिद वही होता है जो अपने जमाने के औलिया इकराम का सरदार हो। फैसला सुन लीजिएगा, कोई मुजद्दिद आज तक ऐसा नहीं गुजरा जो मुजद्दिद भी और वली बिल्कुल ही ना हो। कोई अगर ऐसा मुजद्दिद गुजरा हो 14 सदियों में तो मुझे बताओ। हजरत शाह उमर बिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से लेकर और आला हजरत से सरकार मुफ्ती आदम तक आज तक कोई ऐसा मुजद्दिद बताए जो वली ना। कहा वो वली नहीं थे, वो तो आलिम थे। हमने कहा आलिम थे तो इमाम शाफई कहते हैं अगर आलिम वली नहीं हो सकता तो फिर कौन वली होगा? आला हजरत का रिसाला नक़ल सुलाफा में साफ लिखा है मेरे इमाम। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत की करामतें बयान करने का वक्त नहीं, बस एक शेर कह रहा हूं। आप भी खाने काबा का तवाफ करने गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने हज किया होगा, कुछ ने उम्रा भी किया होगा। आप जब खाने काबा का तवाफ करते हैं, आज तक आपने काबे को बोलते हुए सुना है, काबे की आवाज सुनी है, काबे की पुकार सुनी है? हमने कहा नहीं नहीं, इसलिए कि हम वली है ही नहीं जो पुकार सुने, और जो काबे की पुकार सुन ले यकीनन वो वली होगा। और आज के दौर का शायर नहीं, बल्कि वो तो आशिक मुस्तफा है। क्या कहते हैं? गौर से सुन तो रज़ा। जो है समझ गए अपनी बात, आगे बढ़ता हूं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम कर रही है, रब ने फरमाया जाओ तवाफ करो। खाने काबा करने लगा, मौला एक बंदी इतने बंदे सब महरूम हो जाए? तो कहा कि मेरा एक ज़ाब्ता, मैं उसूल दे रहा हूं,
ہوگا جہاں رابعہ لیٹھی ہے وہاں کوئی طواف کر لے گا 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک ولی کا مقام سمجھیے گا, ولی کا مقام. اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, اعلیٰ حضرت ولی بڑا ہے کہ کعبہ, ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کا جواب بعد میں دوں گا, آپ بتائیے ولی افضل کہ کعبہ؟ جو جواب دے دے آپ کا میں سب تسلیم کر لوں گا, ایکسپٹ کر لوں گا. آپ بولیے ولی افضل کہ کعبہ؟ گھبرا کیوں رہے بھائی, جو بول رہا ہے بولے, ولی افضل کہ کعبہ؟ ولی افضل ہے, سبحان اللہ. محبت سے بولیے کیا افضل ہے, سب بولے ولی افضل ہے. یہ میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اور میں حدیث کے حوالے سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو جب پڑھا ہے نا تو بے حوالہ تو اعلیٰ حضرت چھوڑ ہی نہیں سکتے, جنہوں نے بخاری شریف کے سے زیادہ حدیثیں اپنے فتاوی میں جمع کر دی ہے. کئی لاکھ حدیثوں کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی حدیثیں جمع کی ہے. میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا اسی فتوے کو پیش کرنے کے بعد پوچھا گیا ولی افضل ہے کہ کعبہ, تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. حضرت شاہ زمان الہ آبادی کہتے ہیں افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور اللہ کے ولی گھر والے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کا گھر افضل کہ آپ افضل؟ ابھی آپ کا گھر زیادہ عظمت والا ہے یا آپ عظمت والے ہیں؟ آپ گھر والے عظمت والے ہیں. حضرات اولیاء کرام گھر والے ہیں اور خانہ کعبہ گھر ہے. فرمایا ہر گھر والا گھر سے افضل ہوا کرتا ہے. اب آپ ذرا یہیں پر اتفاق نہ کریں, اٹھائیے ذرا تو صحاح ستہ میں ایک حدیث آتی ہے, 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں نا, ان میں سے ایک کتاب کا نام ابن ماجہ ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, سرکار کے صحابی ہے. کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک دن میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا. ذرا توجہ فرمانا, رہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ, میں نے سرکار کو دیکھا, میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ادھر طواف بھی ہو رہا ہے, ادھر کعبے سے باتیں بھی چل رہی ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. طواف بھی کر رہے ہیں, ادھر کعبے سے باتیں بھی ہو رہی ہے. سرکار کہتے ہیں ما اطیبا کی واطیبا ریحا کی, ما اعظم کی وما اعظم شان کی, والذی نفس محمد بیدی لحرمت طویل مومن اعظم عند اللہ حرمت من. اب سنیے حضرت علی کعبے سے افضل کیسے ہے. سرکار خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کعبے سے باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں اے کعبہ تو بہت اچھا ہے, اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے, اے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے, تیری شان بہت بلندوں والا ہے. لیکن آج محمد عربی اپنے رب کی قسم کھا کر ایک فیصلہ تجھے دے رہا ہے. فیصلہ یہ ہے, اگرچہ تیری عظمت بہت بلندوں والا ہے, لیکن اللہ نے ایک مومن کامل کو تجھ سے زیادہ عزت والا بنایا ہے, تجھ سے زیادہ وقار والا بنایا ہے, تجھ سے زیادہ عزت و وقار والا بنایا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو دلیل بنانے کے بعد فرمایا ہر ولی خانہ کعبہ سے افضل ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ افضلیت عطا کرنے والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اب ایک ولی کی جب یہ شان ہے تو جو ولیوں کا, ہندوستان کے ولیوں کا سردار حضرت خواجہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ذات بابرکات ہے. ادھر توجہ کریں, وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے ہمیں ولیوں کے مزاروں پر جانے کا مزاج دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے آئے, بغداد واحدہ پہنچے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے ماما جان لگتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی بہن جو تھی وہ ان کی والدہ تھی, خالہ جان بہن تھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علامہ ارشد القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو تحریر فرماتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ کو پہنچے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے. مدینہ شریف سے سرکار کا حکم ہوا ہے, بغداد معلّہ آئے ہیں اور بغداد معلّہ سے آتے آتے جب آپ کا سفر ہندوستان کی طرف ہوا, محبت سے بولے سبحان اللہ.
جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ انہی کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے ہیں. سرکار فرما اور حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو لیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، آپ جانتے ہیں نا حضرت شادانہ ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو قرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ولی کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ تو علمی فیضان ملنا ہے. حضرت شادانہ ولی سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو جسمانی فیضان ملنا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں خود الحمدللہ اس کو آزمائے ہوئے جب مجھ پر سفلی جادو کا اثر ہوا تو میں نے جو کرنے کرانے کا ہوتا ہے وظائف وغیرہ پڑھے، پھر مجھے کسی نے کہا آپ جائیے. الحمدللہ 40 دن مسلسل حضرت سرکار شادانہ ولی کی بارگاہ میں. 40 دن کے بعد جسم میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے جسم کا بوجھ ہے. لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب لاہور میں تشریف لے کر کے آئے نا، کہاں آئے جلدی بولو لاہور تشریف لائے. حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں آج بھی وہ جگہ ہے، وہ حجرہ ہے جہاں پر آپ نے بیٹھ کر کے اپنے وظائف پڑھے تھے. آج بھی مزار کے اندر احاطے کے اندر وہ موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے آپ نے دیکھا؟ میں کہوں گا دیکھا تو اگرچہ نہیں ہے، مگر ایک شخص ہمارے غلام حبیب سرکار قائد الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں جو خاص لاہور میں رہتے ہیں، 10 منٹ کی دوری پر ہے. ان کا مزار پاک سرکار داتا گنج بخش لاہوری کا ایک دن حاضری دینے گئے اور انہوں نے تصویریں بھیجی اور بھیج کر کہا یہ وہ چلہ ہے جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں ایک دن نہیں بلکہ کئی مہینے تشریف فرما ہے. آپ کی عادت یہ تھی نماز فجر پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. جب آپ کے چلنے کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے حضرت داتا اب عقیدہ دیکھیے گا خواجہ کا، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی خواجہ پاک کا بھی عقیدہ ہے. ہم بھی ولیوں کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، خواجہ بھی زندہ مانتے ہیں. جب چلنے کا وقت قریب تھا حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں، سارے ذرا ادھر توجہ کرو، سن لو دھیان سے. حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرکار مجھے ولایت کی سند دے. کیا بولو کیا کہا؟ آواز کی مگر آواز نہیں ہے. ایک دن آواز دی نہیں آئی، دوسرے دن بھی آواز نہیں آئی، تیسرے دن جب آواز دی نہیں آئی تو خواجہ پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے تو قبر سے آواز آتی ہے معین الدین روتے کیوں؟ سبحان اللہ. اب حضرت خواجہ کا عقیدہ تھا یہ ولی قبر میں زندہ ہے جبھی تو کہنا ہے مجھے ولایت کی سند دے دو. اس کا پتہ چلا کہ ہمارے دل کو زندگی کا ہمارے دل کو حضرت اولیاء حضرت انبیاء کی زندگی کا عقیدہ دینے کے بعد ہمارے خواجہ نے ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دیا ہے. حضرت خواجہ کہتے ہیں جب یہ آواز آئی بیٹا روتا کیوں ہے معین الدین؟ کہا سرکار ایک دن آواز دی مگر میری پکار پر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، دوسرے دن بھی جواب نہیں آیا، تیسرے دن بھی جواب نہیں آیا، اس لیے مجھے رونا آ گیا. حضرت داتا گنج بخش لاہوری کا جواب سنیے گا. فرمایا جب تو نے پہلے دن مجھ سے کہا تھا سند ولایت دے دو تو ولایت کی سند تو پہلے ہی دن دے چکا ہو، کہاں پھر آواز کیوں نہیں دی؟ کہاں تو قرآن پڑھتا ہے بڑا شاندار پڑھتا ہے، اگر پہلے دن ہی جواب دے دیا ہوتا تو باقی دن قرآن سننے کا موقع کیسے ملتا؟ میں قرآن پڑھتا چلا جاؤں، میں قرآن سنتا چلا جاؤں. پتہ چلا حضرت اولیاء کی بارگاہوں میں اگر کوئی جاتا ہے، اب دیکھو نا حضرت خواجہ جب حضرت داتا کی بارگاہ میں یہ سند ولایت مانگ رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں موجود ہو کر بعد انتقال بھی ولایت کی سند عطا فرماتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سے ملائے دیتا ہوں. غوث پاک کی بارگاہ میں 10 لوگ آئے. کتنے آئے؟ جن میں سے 3 لوگ دنیا مانگنے آئے، 7 لوگ دین مانگنے آئے. بولو بولو
7 لوگ دین یعنی آخرت اور 3 لوگ دنیا. حضرت خواجہ معین الدین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیطلب کل واحد منکم حاجتہ واعطیہا لہ. ان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت خلیل سرسری. کیا نام تھا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 10 حضرات آنے کے بعد کہنے لگے سرکار اب حاجتیں لے کر کے آئے. حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کی بھی مدد کریں گے ان کی بھی مدد کریں گے ان کی بھی کریں گے ان کی بھی کریں گے اور کریں گے تو اپنی طرف سے نہیں تیرے رب کی عطا سے کریں گے اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی ضرورتوں کو پورا کیا. حضرت خلیل سرسری ہے انہوں نے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے سے پہلے قطب بنا دیا جائے. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم نے کہا جاؤ بنا دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اپنے رسالے فضیلت غوث اعظم میں لکھتے ہیں قطب الخلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام. خلیل سرسری اپنی موت سے 7 دن پہلے غوث بنا دیے. جو ہے تو ادھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اللہ نے اولیاء اکرام کو رکھا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو تھوڑا سا کلیئر کروں. اچھا اور تھوڑا سا اور سنائیں جی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں تشریف لائے ہیں. ایک اور مجدد گزرے ہیں جن کو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے. جو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں آج حضرت اورنگزیب کی ہسٹری کو بالکل مٹا دیا گیا ہے. ان کو ظالم بادشاہ کے طور پر کہا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آج اسی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھے. میں نے کہا نہیں وہ تو انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. خالی بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ ولی بھی تھے. خالی ولی ہی نہیں تھے بلکہ وہ مجدد بھی تھے اور آپ اچھے فقیہ بھی تھے. اور ساتھ ہی آپ نے فتاوی عالمگیری کے نام سے بہت سارے علماء کرام کو جمع کر کے وہ فتووں کی کتاب جمع فرمائی ہے. بچوں کو ایسے بٹھانے میں بہت اچھا ہے. ذات العالمین کی محبت سے ان کو سلام علیکم. یہ بھی سرکار کے چھوٹے چھوٹے امتی ہیں اور یہ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ بھی ان کی تربیت کے لیے نہ بولے تو پھر ماں باپ کا دل بھی نہیں لگتا. ایک چہتی کہیں کرو خاموش ہو جاتی ہے تو پھر دل بھی نہیں لگتا. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کا بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اورنگزیب کہ جب ان کا بیٹا حافظ قرآن بنا تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹا شاہ جہاں کے پاس چلے جاؤ. اپنے والد کے پاس بھیجا دادا کے پاس چلے جاؤ. اور حضرت شاہ جہاں بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے تقویٰ شعار آدمی تھے. تاج محل بنوایا ہے تو اس سے ان کو فاسق اور بدکار مت سمجھنا. وہ بھی متقی پرہیزگار انسان تھے اور ان کے تقوی اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت اورنگزیب جیسی ذات ان کو ملی ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا جاؤ اپنے دادا کے پاس جاؤ. کہنے لگے جب دادا کے پاس پوتا پہنچا تو کہنے لگے بیٹا قیامت کے دن تاج تو تیرے ابا کے سر پہ رکھا جائے گا میرے سر پہ تھوڑی رکھا جائے گا. اگر میرا بیٹا حافظ بنتا تو میرے سر پہ تاج رکھا جاتا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اتنا سنا 6 مہینے کے لیے خود کو اندر کر لیا اور جب تک حافظ قرآن پڑھے رہی تب تک آپ باہر نکلے رہی. اور جب حافظ قرآن پڑھ گئے تو کہنے لگے ابا جان دیجیے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ بن گیا ہے. میرے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا کہ آپ کے سر پہ بھی. آج تو تھوڑا سا بزنس بڑھتا ہے تو سب سے پہلے نماز پر مار ہوتی ہے اور وہ اس وقت کے بادشاہ تھے جن کی تہجد بھی کبھی نہیں. سبحان اللہ. تو جو ہے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان کے بادشاہ ہوتے ہوئے میرے خواجہ کی بارگاہ میں آتے تھے نا
تو بادشاہوں والا لباس اتار کے پھینک دیتے تھے اور گھڑی پہن لیا جاتا. اور یہاں مشکیدہ لٹکا لیا. مشکیدہ لٹکانے کے بعد جتنے وہاں غلام بیٹھے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب لنگر تقسیم ہوتا تو آپ ہی لائن میں لگ جاتے. آپ کے وزیر کہتے, آپ کے جو وزراء ہوتے, وزیر ہوتے, کہتے سرکار آپ بیٹھ جائیے, بادشاہ وقت ہے, آپ اگر لائن میں لگیں گے زمانہ کیا کہے گا, لہذا آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں, ہم آپ کے لیے لنگر لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تم کیا سمجھ رہے ہو, میں لنگر کھانے کے لیے کھڑا ہوں, نہیں لنگر تو کھانا تبرکن مجھے ہے ہی, مگر میرا مقصد یہ ہے آج میں خواجہ غریب نواز کے مقدار بھکاریوں کی لائن میں لگا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہی لائن جب جنت میں جانے کے لیے لگے. اللہ فرمائے دیر کیوں کر رہا ہے, ان منتوں کے ساتھ تو بھی جنت میں داخل ہو رہا. یہ تھے حضرت خواجہ معین, یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت بھی 2 بار گئے اجمیر شریف. بولو کتنی بار گئے؟ اب سنو اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک جگہ اجمیر شریف بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے سلسلہ قادریہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھا مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. دیکھو چشت آیا. اچھا یہ چشتی کیوں لکھا جاتا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو, نقشبندی جب سلسلہ نقشبندی والا جب بگڑتا ہے تو وہابی بنتا ہے, اور چشتی جب بگڑتا ہے تو رافضی بنتا ہے. اور کی بھی ہے. اور ایک بات آگئی تو اور بتا دوں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ یہ مولا کائنات سے چلے, اور سلسلہ نقشبندیہ معلوم ہے کس سے چلا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر. سبحان اللہ, سمجھ گئے. اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت علی نے جن کو خلیفہ بنایا تھا وہ حضرت حسن بصری ہے. اس لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ نے کہا پیر تو سید ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ایسی بات بولتا ہے وہ چاروں سلسلوں کو بالکل کنڈم کر رہا ہے. کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق اکبر سید رہی ہے مگر سلسلہ نقشبندیہ ان سے چلا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خود سلسلہ چشتیہ کی بات کرو تو دیکھو حضرت علی نے خلافت دی ہے حسن بصری کو. حضرت حسن بصری نہ قریشی ہے نہ عربی ہے نہ سید, اور خود حضرت امام زین العابدین کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے غوث اعظم تک جتنے آئے ہیں, آپ پڑھیے سلسلہ اعلیٰ حضرت کا جو شجرہ شریف ہے سید سجاد کے سجدے میں حضرت باقر اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا بے غضب قاسم اور رضا کے واسطے. تو علامہ حضرت امام رضا علی کے بعد سے اب پڑھیے بہر معروف ہو حضرت معروف کرخی بھی سید نہیں, سری سختی بھی سید نہیں, جنید بغدادی بھی سید نہیں, بہر شبلی شیر حق حضرت شبلی بھی ابو بکر شبلی ہو یہ بھی سید نہیں, حضرت ابو سعید مخزومی بھی سید نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سید ہونے کی شرط لگاتا ہے وہ سلسلہ قادریہ کو بھی ختم کر رہا ہے. اس لیے کہ امام رضا علی سے لے کر غوث اعظم تک جتنے پیر و مرشد ہیں ان میں کوئی سید نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو. اب بات آ رہی تھی چشتی چشتی آپ بولتے ہیں نا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, یہ چشتی کیوں لگا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مورثی اعلیٰ ہیں اوپر چل کے جو بزرگ ہیں سلسلے کے
ان کا نام تھا حضرت ابو اسحاق شامی. کیا نام تھا؟ ابو اسحاق شامی. یہ مرید ہونے کے لیے گئے حضرت ممشاد دیوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ. ممشاد کی بارگاہ میں حضرت ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو اسحاق ہے، یہ سلسلہ چشت کے مرشد اعلیٰ ہے. کہنے لگے میرا نام ابو اسحاق شامی ہے. آپ نے فرمایا آج سے میں شامی نہیں تمہیں چشتی کہنا چاہتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا قیامت تک تمہارے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا وہ سب چشتی ہی کہلائے گا. لہذا اس دن سے یہ چشتی لقب پڑ گیا، تو جتنے بھی ہیں وہ سب چشتی ہے. توجہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں مسئلہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. آگے دو چیزیں، چشت بھی آ گیا اور اجمیر بھی. پوچھا بولو جلدی جلدی کیا؟ اور یہ ہدایت بخشش میں ہے، جس ہدایت بخشش کے اندر اعلیٰ حضرت نے کم سے کم 50 علوم کو جمع کر دیا ہے. کوئی کہتا ہے ہدایت بخشش میں 150 علوم ہے. جس کی علم کی وسعت جہاں تک پہنچی اس نے اتنے علوم کو دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. مزرعہ کس کو کہتے ہیں؟ مزرعہ کہتے ہیں کاش کو. اور مزرعہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو بھی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تشریح کے ذریعے سمجھانا چاہا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کے پاس کھیت کا علم تھا، جس کو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ جس کو آپ کرشی کا کرشی گیان کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے پاس کرشی کا گیان تھا نا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی قسط میں برسا نہیں چھالا تیرا. آپ جانتے ہیں کھیت میں جب بارش ہوتی ہے تبھی تو جا کر کے فصل اگتی ہے. جب آپ جانتے ہیں اگر کسی فصل کو زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اگر خوب بارش ہو تو گنا اچھا نکلتا ہے، اگر ہلکی ہلکی بارش ہو تو مٹر کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے، اور پودینہ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے نکلنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہچان ہے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، ہر ایک کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ملا ہے. اسی لیے آپ نے اجمیر کا بھی ذکر کیا، آپ نے چشت کا بھی ذکر کیا. اب اگر کوئی کہے اعلیٰ حضرت نے تو ذکر کیا ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھ لیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے کہ خواجہ پاک کا ذکر کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. وہ سمجھے ملی. اور اعلیٰ حضرت اجمیر شریف گئے، بڑی زبردست کرامت بھی صادر ہوئی. اعلیٰ حضرت 2 بار گئے. ایک بار جب اعلیٰ حضرت حج کر کے آئے اور بمبئی اترے تو اعلیٰ حضرت کے پاس بہت سارے جو تار چلتے تھے پہلے، تار خط کی شکل میں، تو بہت سے خط اور تار اعلیٰ حضرت کے پاس آئے ہوئے تھے کہ حضور میرے یہاں قدم لائے. بہت سے غلام استقبال کے لیے تیار تھے. جب سرکار تاج الشریعہ مہمان کعبہ بنی تھے تو دیکھو سبحان اللہ. تو ہم نے تو اسی منظر کو دیکھا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی پر ہم سوچتے ہوئے اعلیٰ حضرت تک پہنچے. اعلیٰ حضرت جب آئے ہوں گے تو کتنے غلام موجود ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے تار پڑے، کچھ تو بدیشی تار بھی تھے. حضرت آپ جب حج کر کے آئے تو ہمارے ملک چلے آنا. کسی نے کہا حضرت ہمارے شہر چلے آنا، کسی نے کہا ہمارے گھر چلے آنا. مگر اعلیٰ حضرت کی خواجہ پاک سے جو محبت تھی ذرا اس کو دیکھے. جب آپ نے پہلا حج کیا، حج کرنے کے بعد آپ نے جب حج کیا، حج کر کے جب انڈیا آئے اور ممبئی میں آ کر کے آپ نے اپنا پڑاؤ کیا اور اترے، تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں جن کا نام حضرت برہان ملت جن کو کہا جاتا ہے، جبل پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی کہا سرکار ہمارے یہاں قدم رکھا جائے اور ہمارے جبل پور چلے. تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ کالا چاند کی بارگاہ سے حاضری دینے کے بعد ان کے دعا سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی
فرمائیے گا نہیں؟ بس اسی میں انشاءاللہ اختتام کر دوں گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت کی والہانہ محبت دیکھیں. ایک بار بریلی شریف سے گئے اور جب بریلی شریف سے میرے امام گئے تو آپ کے ساتھ 10-11 آپ کے مریدین بھی تھے، جن میں ایک بزرگ تھے جو آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الرحمان قادری. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10-11 لوگ ہیں. ٹرین چلتی تھی، ایک ٹرین چلتی تھی جو BBC وغیرہ کے نام سے اس کا کچھ نام تھا، عجیب نام تھا، انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ چلتی تھی دلی سے اجمیر شریف کے لیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی پہنچے، اس کے بعد ٹرین میں سفر کرنے لگے اور ایک جگہ آیا، ایک مقام پڑتا ہے جس کو غالباً بھیلن پور کہا جاتا ہے یا بھیلن یا بھیلا کہا جاتا ہے. وہ آپ کے ادھر راجستھان میں پڑا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے. اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ٹرین وہیں جا کر کے رکی. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسا کریں آپ سب لوگ اپنے اپنی چادریں بچھا دیں، اپنے اپنے کپڑے بچھا دیں. نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹرین رکتی تھی، اس لیے کہ جودھ پور کی ٹرین اور بھی کچھ جگہ کی ٹرینیں وہاں آتی تھی اور وہاں سے ہی آ کر پھر وہ کراس کرتی تھی اور جو اجمیر محلہ جانے والے ہوتے تھے وہ اسی ٹرین میں بیٹھ کر کے سوار ہو جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہا ٹھیک ہے آپ سب کے سب لوگ جو ہے تیار ہو جائیں، نماز کے لیے تیاری ہو گئی ہے. کچھ مریدین کا وضو نہیں تھا، اس کا اسٹیشن کا نام تھا پھلیرا جنکشن کے نام سے وہ جنکشن ہے، پھلیرا جنکشن تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب بنا لیں. میرے امام تو باوضو رہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فوراً مصلی پہ چل جاتے ہیں. اب نماز مغرب کے لیے نیت باندھ لی ہے. ابھی پہلی رکعت بھی فرض کی کہ ادھر ٹرین کی سیٹی بجنے لگی. پہلی سیٹی بجی، اس کے بعد دوسری رکعت پہ آئے، پھر دوسری تیسری سیٹی بجی. لیکن اعلیٰ حضرت کے جتنے مرید تھے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ادھر سیٹی پر سیٹی ہے. اب بالکل لاش وقت ہو گیا ہے، ٹرین چل رہی جاتی ہے. مگر کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی. جب ادھر نماز پوری نہیں ہوئی ٹرین جاتی کیسے؟ ٹرین کی سیٹی تو بج گئی مگر ٹرین آگے اس نے کیا کیا؟ ٹرین آگے نہیں بڑھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نماز میں بالکل منہمک ہے. اعلیٰ حضرت نماز میں بالکل منہمک ہے، لگے ہوئے ہیں. میرے امام نے نماز بڑی آسانی اور دل جمعے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے. اس نے کیا کیا؟ ڈرائیور نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اب توجہ جیسے بھی ہو سنیے آپ دھیان سے، اتنے افراد کو تو آواز پہنچ جائے گی. حضرت غوث اعظم 70,000 کو پہنچا سکتے ہیں تو 70 کو میں بھی پہنچا سکتا ہوں. سبحان اللہ، انہی کا صدقہ مجھے بھی ملتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل ابھی کر نہیں پائے، نماز چل رہی ہے میرے امام کی. ڈرائیور پریشان. اب وہاں ایک گارڈ تھا، وہاں پر پھلیرا جنکشن پر ایک گارڈ تھا، وہ مسلمان تھا. اور وہاں پر جو ماسٹر تھا، اسٹیشن ماسٹر، وہ غیر وہ انگریز تھا اور اس کا نام تھا رابرٹ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں مشغول ہے، مریدین بھی مشغول ہے. ڈرائیور نے سوچا آخر ہوا کیا، کون سی مصیبت نازل ہو گئی. نیچے اترا، دائیں بائیں دیکھا، انجن میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. اس نے کہا ایسا کرو ایک بار ڈبوں سے ہٹا کر کے انجن کو چلاؤ. جیسے ہی ڈبے چھوڑے اور انجن آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد انجن جب لگایا تو اس کے بعد پھر اس نے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا. یہ پریشان ہو گیا. اسٹیشن ماسٹر بھی نکل آیا اور وہاں پر ایک شخص بھی موجود تھا جو مسلمان تھا گارڈ. اس نے کہا وہ سب اعلیٰ حضرت کے نمازیوں کو دیکھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھائی گارڈ صاحب بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے. تب وہ قریب آیا.
जब मेरे आला हजरत ने सलाम फेरा, सुकून के साथ आला हजरत नमाज पढ़ के जब सलाम फेरते, सलाम फेरने के बाद आला हजरत ने हाथ उठाकर दुआ शुरू कर दी। और जब दुआ शुरू की मेरे इमाम ने, तो ये पीछे से कहता है स्टेशन मास्टर, चूंकि ये अंग्रेजी के साथ साथ फारसी और उर्दू का भी बड़ा माहिर, कहने लगा मौलाना साहब जल्दी कीजिए, सफर शुरू करना है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हमें यकीन है जब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी तब तक तुम्हारी ट्रेन जाएगी नहीं। क्या मैं सभी को कह रहा हूँ आप जल्दी कीजिए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ ली। उसके बाद जैसे ही बेटे ट्रेन चलने लगी, अब आप देखिए जरा गौर कीजिए, ये स्टेशन मास्टर जिसने ये करामत देखी थी, रात भर बेचैनी के आलम में रहा, परेशान रहा, नींद नहीं आती थी, बार बार आला हज़रत के चेहरे का जलवा उसकी निगाहों के सामने था। आला हज़रत की करामत उसके ज़हन में गर्दिश कर रही थी। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ ना, उसने फौरन सारा चाल अपने डिप्टी को दिया और देने के बाद सफर किया। 9 घर के बंदों को लिया, उसके घर के 9 बंदे थे, सीधा अजमेर मोहल्ला पहुंचा। और जैसे ही अजमेर मोहल्ला पहुंचा, क्या देखता है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाहजहानी मस्जिद के अंदर बैठकर तकरीर फरमा रहे हैं। जब मेरे इमाम की नमाज, तेरे इमाम की तकरीर मुकम्मल हुई, कहने लगा हज़रत मैं सब देख करके आया हूँ, पूरी रात बेचैनी गई है, हाथ बढ़ाइए और मुसलमान आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान कर लिया। अब जब रावण के नाम रखने की बात आई तो कहा कि ये मुबारक महीना है और इसकी शहादतें और बरकतें तुझे मिल रही है। हज़रत हुसैन आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन 11वीं शरीफ के महीने में तशरीफ लेकर के गए थे। आला हज़रत ने कहा ये महीना और से पाक का चल रहा है, आज से मैं तेरा नाम अब्दुल कादिर रख रहा हूँ। आपने नाम अब्दुल कादिर रखा और उसके बाद सिलसिला कादरिया में मुरीद कर लिया। पता चला हज़रत गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी जहाँ मेरे इमाम को बलिहारा इस पर प्यार था, इसी तरीके से ख्वाजा पाक से भी था। और आला हज़रत ने हमें ये शहर दे दिया है, अगर दुआएं कबूल कराना है अजमेर में जाकर के हाजिरी दे लेना, अगर फैज पाना है अजमेर में जाकर के हाजिरी दे लेना। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आला हज़रत ने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि आला हज़रत को उनसे प्यार नहीं था। मैंने कहा आला हज़रत ने लिखा भी है, आला हज़रत ने प्यार किया भी है, और इतना ही नहीं, क़यामत तक जो भी रिज़वी बनने वाला है उसके दिल में ख्वाजा पाक की मोहब्बत को बिठा दी। एक नसीहत ये है कि आप अपने घरों में कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करें। ख्वाजा पाक हर दिन पूरा कुरान ये जो आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये कैरम बोर्ड, गेम, ये सारी चीजों में लगे हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जहां हम अपनी सड़कों पे आते हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का एक सबसे बड़ा तकाजा ये भी है कि अपने घरों में भी मुस्तफा करीम के लाए हुए कुरान पाक की तिलावत करें। समझ गया? सरकार फरमाते हैं और इज़्ज़त अलैया अज़्ज़ुनूब फलम अरा फ़ीहा शैअन अअज़म मिन हामिल कुरानी बतारिकी। फरमाया कि मुझ पर बहुत सारे गुनाह पेश किए गए, मगर मैंने सबसे बड़ा गुनाह ये पाया कि इंसान कुरान पढ़ना जानता हो फिर उसकी तिलावत छोड़ो। ये बेबरकतियां हमारे घरों में इसलिए आ रही हैं
ہمارے حفاظ بھی بہت سارے ایسے ہیں. کچھ تو میں نے ایسے دیکھے کہ وہ فخر سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, پورے سال نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی پکا یاد رکھتا. میں نے کہا یہ محرومی تھی, پورے سال تجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق ملی. آپ لوگ بھی جمعہ کھولتے کہ قرآن کو ہر دن پڑھے, چاہے صرف ایک ہی رکوع پڑھے, مگر قرآن روز پڑھے, اس کا چہرہ دیکھیں قرآن کا, اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں.